میں دجال کی آمد کے بارے میں، کوئی ممکنہ وقت کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ بعض دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک چیز کا حکم واضح طور پر ہوتا ہے، بعض دفعہ حکم واضح نہیں ہوتا لیکن اس حکم کے اندر اشارہ ہوتا ہے۔ اس وقت کہاں پر موجود ہے، یعنی جب وہ ظاہر نہیں ہے تو وہ کہاں پر موجود ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود نہیں ہے، اور کسی بندے کے پاس یہ اتھارٹی موجود نہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی بالکل جسے کہتے ہیں نا ایگزیکٹ وہ جناب وضاحت کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقصد تھا۔ ان قریب میرے بعد 30 دجال ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ جو بڑا دجال ہوگا نا، بڑا دجال، اس کے فتنہ سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے اور میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ خاتمہ کہاں پہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 3 طرح کے زلزلے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک سانس سے یہ اس طرح پگھلے گا کہ جس طرح نمک پگھل جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا کیا وقت ہے؟ ان قریب ایسے لوگ زمین کے اوپر نمودار ہونے والے ہیں کہ جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہر بستی کو اس طرح فنا کر دیں گے، پانی پی جائیں گے، سبزہ کھا جائیں گے، بہت ساری چیزوں کو فنا کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں جتنی باقی باتیں ہیں وہ ساری ان کے اوپر آپ نہیں کر سکتے کہ یہ آ چکے ہیں یا گزر چکے ہیں، انہیں آنا ہے ابھی۔ کوئی بندہ دیوار چین کو وہ دیوار قرار دے رہا ہے اور اس کے پیچھے جو رہنے والے ہیں ان کو یاجوج ماجوج قرار دے رہا ہے، تو وہ اپنی دلیل دے۔ یہ بات بالکل واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بڑی علامات اس وقت ظاہر ہوں گی۔ اب وہ بالترتیب آپ نے ذکر فرمایا، تو ابھی تو بہت ساری علامات ایسی ہیں کہ جو پوری نہیں ہوئی۔ یہ وقت ہے اینڈ آف ٹائم، ختم ہو رہا ہے سارا کچھ، اس کے کچھ واقعات اور کیسے خاتمہ ہو رہا ہے؟ جب زمین بالکل کلیئر ہو جائے گی نا، اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دابۃ الارض اس کو کہا جاتا ہے، وہ جانور نمودار ہوگا، وہ ہر بندے کے اوپر نا پیشانی کے اوپر لکھے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور یہ بندہ کافر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ تھے، یہ پوڈ کاسٹ میں اسامہ تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس کے بارے میں جاننا، اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں جاننا، دجال کے بارے میں جاننا، یاجوج ماجوج کے بارے میں جاننا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جاننا، حضرت آپ کہہ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے بارے میں جاننا، اور یہ ساری چیزیں جہاں پہ کئی جگہوں پہ اس کو ایک سٹوری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر ہمارا مقصد یہ تمام گفتگو کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم آنے والے وقت کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم نے آج کے اس پوڈ کاسٹ کا اہتمام کیا ہے۔ مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب ممتاز عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کے تمام بڑے چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، جو ان کی گفتگو ہے اس سے بہت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں اپنی۔ تو آج ہم نے مفتی صاحب کو زحمت دی کہ ہمیں اس ٹاپک کے اوپر ضرور آگاہی دیجیے اور ہمیں بتائیے، اور میں جو پہلا سوال ہی ہے وہ ایسا کروں گا کہ جس پہ آپ کہہ لیں اختلاف کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن جب ایک بات شروع ہو جاتی ہے تو اس کا جواب بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ میرا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ علی کل حال، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں یہ 4 میں نے آپ کو چیزیں بتائیں، میں دجال کی آمد کے بارے میں، کوئی ممکنہ وقت کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا، ٹیکنالوجی ہوگی یا شخصیت ہوگی، یہ یاجوج ماجوج، حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جن کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کی آمد کے بارے میں میں یاجوج ماجوج کا، انہوں نے کہا اوکے، اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ آ چکے ہوئے ہیں، وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، لیکن باقی 3 کے بارے میں نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ اسی طرح سے کچھ اور موضوعات پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نہیں آپ قرآن سے بتائیے کہ نہیں ہے، تو جبکہ میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں، اپنے کم علمی پہ میں معذرت خواہ ہوں، کہ حدیث بھی بہت ہی معتبر، بہت ہی قابل تقلید، اور ان کو اس پہ ایمان رکھنا جو ہے وہ، تو آپ اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ لائنس دیجیے گا پہلے، پھر ہم ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا بہت شکریہ، بہت ہی اہم موضوع آج کا، اور آپ کا جو پہلا سوال ہے
اسی کے اندر میرا خیال ہے اگر اس پر توجہ کر لی جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج کے اس دور کا بہت بڑا فتنہ، آپ یہ کہہ لیں کہ اکثر بندے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو میرا ایک سمپل سا سوال ہے، وہ جو بھینس کا دودھ پینا اور اس کا مکھن کھانا اور جا کے کہنا جی ہمیں بھینس کا دودھ چاہیے، تو یہ پھر کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ سوال تو یہ ہے نا، سوال پہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر بھینس کا دودھ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک احادیث اور فقہ کے ریفرنس موجود ہیں، تو اسی وجہ سے بھینس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابتداً تو یہ سوال میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسرے نمبر پر عرض یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ایسی لاریب کتاب ہے کہ اس کے اندر بالکل شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے آپ کو جب تک ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی قرآن کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا کریں اس کو لے لو، جس سے منع کریں فوراً رک جاؤ۔ تو اسی آیت کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں وہ سارے کے سارے قابل تقلید اور قابل عمل ہیں۔ کوئی بھی ایسا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس کو ترک کیا جا سکے، میرا خیال ہے ایسی کوئی گنجائش ہونی نہیں چاہیے۔ پہلی بات تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تیسری عرض یہ ہے کہ بعض دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک چیز کا حکم واضح طور پر ہوتا ہے، بعض دفعہ حکم واضح نہیں ہوتا لیکن اس حکم کے اندر اشارہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ چیز ہے اسی طرح اشارتاً یہ چیز بھی ثابت ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ حدیث یا قرآن کی آیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، یعنی جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ تو ان تعریفات کو جانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے آگے 20 مطلب نکلتے ہیں، ان میں سے ایک اشارت النص ہے، عبارت النص ہے، اقتضاء النص ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب تک علم میں نہیں ہوں گی تب تک بندہ اعتراض ہی کرے گا نا۔ دیکھیں ایک ماہر جو ہے وہ قرآن پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گا، حدیث پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اسے علم ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک باریک سا جو اشارہ موجود ہے نا، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد ہے بیان کرنے کا۔ بہت خوب۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو جب جوڑا جائے گا، تمام چیزوں سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کے وہ 20 احکامات، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اشارے کے ساتھ ہے، عبارت کے ساتھ ہے، اقتضاء کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جوڑنے کے بعد اصول اور قوانین کی بنیاد پر ہمیں جو دین اسلام ملا ہے اس پر ہم آج عمل پیرا ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا دجال کے بارے میں بہت سے سوالات، میں تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں ان سوالات کا، پھر ظاہر ہے کہ آپ جب بیان کریں گے تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ دجال کے ماں باپ کون ہوں گے؟ دجال کب اس کا جو ہے وہ اس کا خروج کب ہوتا ہے، کب وہ سامنے آتا ہے؟ دجال شخصیت ہوگا یا دجال ایک ٹیکنالوجی کی شکل میں سامنے آئے گا، یا ٹیکنالوجی کی معراج پہ جا کے دجال آتا ہے اور وہ اس کا استعمال کرتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کس علاقے کے اندر جو ہے وہ ہوگا اور اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ یعنی جب وہ ظاہر نہیں ہے تو وہ کہاں پر موجود ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت سارے سوالات آپ نے ایک ہی سوال میں کر دیے۔ اس سے پہلے میں بطور تمہید ایک حدیث پیش کروں گا، اسی کے اندر آپ کو ساری کی ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک حکم ارشاد فرمایا اپنے وصال با کمال سے پہلے۔ آپ نے ہمارے سب سے پہلے میری ازواج مطہرات میں سے میرے سے ملاقات ان کی ہوگی کہ جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہ اپنے مبارک ہاتھوں کو دیکھنے لگیں کہ کس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کے اندر اشارہ تھا۔ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ سائز کے اندر لمبے ہونا، ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ تھا کہ جو سخاوت زیادہ کرتی ہیں، جو خرچ زیادہ کرتی ہیں، صدقات زیادہ کرتی ہیں۔ اب یہ پتہ کب چلا
کہ جب حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال با کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ہوا، تو پھر ذہن اس طرف گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ظاہر پہ محمول نہیں تھا، بلکہ آپ نے تو اشارہ فرمایا تھا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں، مطلب یہ کہ جو زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتی ہیں۔ اب اگر ہم اس حدیث پر غور کریں نا تو پھر ہمیں جو ہے نا اپنے گمان کے مطابق ہم کسی بھی چیز کو فکس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بہت سارے گمان پائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسی طرح یاجوج ماجوج کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام علی نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دوبارہ نزول کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت امام مہدی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو اس کے اندر بھی بہت سارے گمان ہیں، کسی بھی ایک چیز کو فکس کر دینا بغیر کسی دلیل کے وہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم فکس کر دیتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود نہیں ہے، اور کسی بندے کے پاس یہ اتھارٹی موجود نہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی بالکل جسے کہتے ہیں نا ایگزیکٹ وہ جناب وضاحت کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقصد تھا۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا، وہ ظاہر ہوگا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے نا دجال کا ظہور ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پیدائش بھی ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بطور فتنہ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں بطور فتنہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو پیدا فرمایا، ابلیس کو، اس کے مختلف نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمائے، جس طرح طاغوت ہے، اسی طرح ابلیس ہے، اور اس کے احادیث کے اندر بہت سارے نام ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال بھی جو ہے نا وہ بھی شیطان کی ایک شکل اختیار کر کے آئے گا۔ اصل چیز شیطان ہے، اصل چیز یاد رکھنی ہے کہ وہ پیچھے ابلیس ہے، شیطان ہے، جس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بطور آزمائش، بطور فتنہ ہمارے اوپر مسلط فرمایا ہے، اور وہی اس سے نجات عطا فرما سکتا ہے۔ جو دجال ہے نا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد دعوی نبوت کرنے والے وہ 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان قریب میرے بعد 30 دجال ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ جو بڑا دجال ہوگا نا، بڑا دجال، اس کے فتنہ سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے، اور میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی۔ آپ اگر کتاب الاستعاذہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ سنن نسائی اٹھا کر دیکھ لیں، بخاری اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی حدیث کی معتبر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کتاب الاستعاذہ ہے۔ کتاب الاستعاذہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا موجود ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اب یہ جو مسیح اور دجال، مسیح کا معنی ہوتا ہے سیر کرنے والا، کہ جو سیر کرنے والا دجال ہوگا نا، جس کے بہت بڑے فتنے ہوں گے، مولا کریم میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی عین ممکن ہے وہ ظاہر ہو سکتا، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس طرح دعا مانگنا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات جو بندہ ان پر محافظت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ یقینی طور پہ وہ ظاہر ہوگا۔ ظاہر کب ہوگا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ، میں یہیں سے ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام پہ جانے سے پہلے دجال کے بارے میں، جیسے آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اس سے جو ہے وہ پناہ مانگی۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس کا نام دجال ہی ہوگا تب بھی؟ باقی انبیاء کرام کے زمانے میں بھی دجال ہی ہوگا؟ اور پھر یہ جو باقی انبیاء ہیں ان پر جو کتابیں نازل کی گئیں، اللہ کی پاک کلام نازل کیا گیا، صحیفے نازل کیے گئے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ذکر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہودی اس کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور وہ اس کو دجال کے نام سے ہی جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ان تک اتنی انفارمیشن جو ہے وہ مس کر کے پہنچی، یا وہ کیسے اس کے پیروکار ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے جو اس قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائی ہے نا، ایک مسلمان کا ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی الہامی کتاب کا معاذ اللہ انکار کر دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا،
وہ بھی کلام اللہ ہیں، اپنے اپنے وقت میں حق پر تھیں. آج عمل قرآن پہ ہوگا، تلاوت قرآن کی ہوگی، حکم قرآن کا مانا جائے گا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ وہ بھی کتابیں اپنے اپنے وقت میں حق پر تھیں. عین ممکن ہے کہ ان کے پاس جو یہود ہیں، ان کے پاس یا نصارہ ہیں، ان کے پاس وہاں سے انفارمیشن، ظاہر ہے وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی ہماری جو تعلیمات اسلامیہ ہیں ہم سے زیادہ وہ پڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں، ان کا مقصد چاہے کچھ اور ہو پڑھنے کا، لیکن وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب، وہ ہم سے زیادہ پڑھتے اور سمجھتے ہیں اس کو. اصل میں ان کا مقصد یہ ہے. اور یہود کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے بہت سارے درخت ایسے لگائے ہیں کہ جن کے پیچھے چھپیں گے وہ، جو درخت ان کو پناہ دے گا. آج وہ اس کی شجرکاری کر رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ان کی نظر سینکڑوں سال بعد پر ہوتی ہے، اور ہماری نظر تو یہاں یہ ہوتی ہے کہ ایک سڑک کو ہم ایک مرتبہ کھود کے اس میں پائپ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور 5 سال بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ جی وہ پائپ چھوٹے تھے، اب ہم نے دوبارہ اس کو کھیڑنا شروع کر دیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اپنے فہم کے مطابق، اپنے جو ہے وہ پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن کا مطالعہ اس معنی میں کریں کہ ان کو کم از کم جواب تو دے سکیں. تو بات کر رہا تھا جو دجال ہے نا، دجال کا نام عین ممکن ہے وہی ہو، دجال ہی ہو اس کا نام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا کاف فا اور را، یعنی کفر یا کاف فا را اس کے اوپر لکھا ہوگا. اب دیکھیں نا، یہ فرمان بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ تم عربی کے اندر کاف فا را اس کے اوپر تلاش کرتے رہو. وہ جو میں نے ابتدا میں حدیث بیان کی تھی نا، اس کا مقصد یہ ہے، اشارہ ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کاف فا را اس موقع کے مطابق انگلش کے اندر لکھا ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا، یعنی جسے عام زبان میں کہتے ہیں کانا ہوگا وہ. تو اب عین ممکن ہے کہ اس کی آنکھ ہی ایک ہو. اور بعض لوگ تو اس طرف بھی گئے ہیں کہ آج جو ہمارے پاس یہ کیمراز موجود ہیں موبائل کے اندر، یہ بھی ایک اس کی شکل ہو سکتے ہیں. یعنی فتنہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حوالے سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا وہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہوگا، اس کے آثار پہلے سے نمودار ہوں گے. ایک وقت آئے گا کہ وہ پیک پہ ہوگا. اب اس پیک پہ جو ہوگا نا، اس پہ جا کے وہ اپنا آپ جو ہے نا وہ فل ظاہر کرے گا. وہ بتائے گا کہ جناب اس کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن جو اس کا گزرے گا وہ 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن جو گزرے گا وہ 1 ہفتے بھر کا ہوگا. اس کے بعد جو 37 دن ہوں گے یا 36 دن ہوں گے وہ اسی طرح بالترتیب ہوں گے. تو اتنا وقت جو لگے گا اس میں ظاہر ہے کہ وہ اس وقت میں وہ پیک پہ ہوگا. اچھا، یہ جیسے ابھی آپ نے بات کیمرے کی ہے، میرا سوال یہ ہے، آپ یہ اگری کرتے ہیں کہ ایسے یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکنے سے مراد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا، جیسے ہولوگرام ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آپ کچھ بھی آسمان سے اترتے ہوا دکھا سکتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی ممکنہ طور پہ مددگار کم از کم ہو سکتی ہیں. ہو سکتی ہیں، بالکل بالکل صحیح ہے. اب اس کا خاتمہ کہاں پہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ دیکھیں، اس کا خاتمہ تو وہ احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں کہ جب یہ اپنے پیک پہ ہوگا نا، اور یہ جائے گا مدینہ طیبہ کی طرف، وہاں پر حملہ کرنا چاہے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا رخ وہاں سے موڑ دیا جائے گا. یعنی مدینہ طیبہ کے اندر یہ وار نہیں کر سکے گا. مدینہ طیبہ کے اندر جو لوگ موجود ہوں گے نا، منافقین یا جنہوں نے صرف لبادہ اسلام کو اوڑا ہوا ہے، جس طرح میں دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم عرب کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری نگاہیں، ہمارا سر ادب سے جھک جاتا ہے عرب کا نام لیتے ہی. لیکن جب ہم وہاں کے حالات و واقعات دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی سینماز اور اس طرح کی چیزیں اور بے حیائی کی تمام تر چیزیں عام ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں نا، تو یقین مانے بہت دل دکھتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہو کہ جب وہاں دجال جانا چاہے گا تو وہ لوگ، یعنی وہ مدینہ پر تو حملہ آور نہیں ہو سکے گا، لیکن وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہوں گے نا، جنہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 3 طرح کے زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے وہ جو منافقین اور جنہوں نے ویسے ہی اسلام کا نام استعمال کیا ہوا ہے نا، وہ وہاں سے باہر نکلیں گے اور فتنہ دجال کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود ہیں، یہ دجال کے معاونین ثابت ہوں گے.
آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں کہ جب یہ اس کے معاونین اور وہ ان کا معاون ہوگا تو ہمیں کم از کم اس کے معاونین سے تو اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کم از کم اس کو دجال کا معاون تو سمجھیں. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں اس کا خاتمہ کرے گا کون؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جب آسمان سے نزول فرمائیں گے زمین کی طرف، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، واضح طور پہ فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک سانس سے یہ اس طرح پگھلے گا کہ جس طرح نمک پگھل جاتا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سانس کی آواز نکلے گی نا، ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ کے مبارک سانس کی آواز کئی کلومیٹر، جس کو آج ہم کہتے ہیں، وہاں تک اس کے اثرات ہوں گے، اور اس سانس کی وجہ سے یہ دجال جو ہے نا یہ پگھلے گا اور اس کا خاتمہ ہو جائے. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اسی وقت کے اندر جو ہے وہ ان کا بھی بالکل ان دونوں کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی، یہ ان کا ایک ہی وقت میں دمشق کی جو جامع مسجد ہے نا اس کے منارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اس وقت حضرت امام مہدی وہاں پر موجود ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ان سے فرمائیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، وہ ان سے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ دو شخصیات اگر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ آپ امامت کروائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے حضرت امام مہدی اس وقت مصلی امامت پہ ہوں گے اور آپ فجر کی نماز پڑھائیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا یاجوج ماجوج کا کیا وقت ہے؟ دیکھیں یاجوج ماجوج وہ تو بالکل ان کے بارے میں جس طرح آپ نے تمہید میں بھی کہا، قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا جو ہے وہ واقعہ بالتفصیل موجود ہے کہ ان کو قید کیا گیا. اور قید کس نے کیا؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے، یا جن کو اگر ہم عام الفاظ میں کہیں، سادہ انداز میں، تو جس کو ہم کہتے ہیں نا سکندر بادشاہ. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جو ذوالقرنین ہے نا وہ اصل میں سکندر بادشاہ ہی ہے. بہرحال رائے مختلف ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے نا انہوں نے ان کو قید کیا، ایک ایسی دیوار بنائی ان کے اور لوگوں کے درمیان کہ جس کو روزانہ وہ نہ اپنی زبانوں سے اور اپنے جو بھی ان کے پاس آلات موجود ہیں اس سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ باریک کاغذ کی طرح رہ جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس وقت نا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم نا صبح اس کو دوبارہ توڑیں گے. اور صبح آتے ہی ان سے، ابھی وہ آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے زیادہ چوڑی ہو چکی ہوتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ان میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ آ کے اس کو توڑیں گے. تو اب وہ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ دیوار اتنی ہی رہے گی. اس میں ہمیں تعلیم ہے کہ جب بھی تم نے کوئی کام کرنا ہونا تو تم انشاءاللہ کہا کرو. لیکن ہمارے مسلمان جو ہے نا آج کل کے، انہوں نے جو کام نہ کرنا اس پہ کہتے ہیں انشاءاللہ. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی برکت یہ ہوگی کہ وہ جو ہے وہ دیوار کو جو ہے وہ توڑ سکیں گے. اب ہوگا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان قریب ایسے لوگ زمین کے اوپر نمودار ہونے والے ہیں کہ جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ مخلوق، اللہ کے نبی کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی تھے اب امتی. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا تو نبی بن کر نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا. حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، کسی طرح کا نبی دنیا میں تشریف نہیں لا سکتا. اچھا وہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اب جو ایسی قوم نمودار ہونے والی ہے اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اپنے نبی کو یہ طاقت عطا فرما دے. لیکن پتہ چلا کہ بعض دفعہ فتنہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا مقرب بندہ ہونے کے باوجود اس کا ظاہراً مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر حکم ہوگا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ طور پر چلے جائیں. اس سے پہلے کا جو وقت ہوگا نا اس کے یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے سے پہلے کا، وہ حدیث میں آتا ہے اتنا خوشحال وقت ہوگا کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی. اتنی خوشحالی ہوگی کہ کوئی بندہ کسی کو اگر زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہے گا نا تو بندہ کہے گا جناب میرے پاس پہلے ہی بہت زیادہ مال موجود ہے. یعنی اتنی خوشحالی ہوگی. لیکن یاجوج ماجوج جب ظاہر ہوں گے،
حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر بستی کو اس طرح فنا کر دیں گے، پانی پی جائیں گے، سبزہ کھا جائیں گے، بہت ساری چیزوں کو فنا کر دیں گے، حتیٰ کہ ایک جماعت ان کی جائے گی اور پیچھے آنے والی جماعت یہ سوال کرے گی کہ کیا یہاں کوئی سبزہ موجود تھا، کیا یہاں کوئی پانی موجود تھا؟ یعنی اس قدر ان کا فتنہ شدید ہوگا، اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہوں گے، ہر چیز کو کھا کے فنا کر دیں گے۔ اچھا، یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض علماء نے آج کے دور میں لکھا ہے کہ بہت سارے جو اس دنیا کے اندر ایسے ممالک پائے جاتے ہیں کہ جو جناب کسی بھی حلال حرام جائز ناجائز چیز کو نہیں چھوڑتے، کھا کے فنا کر دیتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ بھی یاجوج ماجوج کی ایک شکل ہو۔ یعنی کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں آج کے دور میں کہ ایسے لوگوں سے بھی احتیاط برتنی چاہیے، ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ بہت سارے جنگلوں میں رہنے والے ایسے ہیں کہ جو گھاس، جڑی بوٹیاں، سانپ، بچھو ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ بہرحال وہ جو فتنہ ہوگا نا یاجوج ماجوج کا، وہ اتنا شدید ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام طور پر جلوہ فرما ہوں گے اور وہاں اپنے جو بھی آپ کے ماننے والے ہوں گے ان کے ساتھ موجود ہوں گے، اور اس قدر قحط کا عالم ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت بکری کا یا ایک گائے کے سر کی قیمت اتنی ہوگی کہ جتنے کئی ہزار اشرفیوں کے برابر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا شدید وقت ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، مولا کریم اس یاجوج ماجوج سے، اس قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر یاجوج ماجوج کی گردنوں کے اندر ایک ایسے جانوروں کو، ایک ایسے کیڑے کو پیدا کیا جائے گا کہ وہ ایک ہی لمحے کے اندر سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ زمین کے اوپر، روایت میں آتا ہے کہ ایک بالشت، جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں 6 انچ یا 7 انچ جگہ بھی موجود نہیں ہوگی کہ جہاں پہ قدم رکھا جا سکے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا کریم ہمیں ان کی جو بدبودار جسم ہے ان سے نجات عطا فرما۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسے پرندے کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا، اس کو زمین پر بھیجا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں چھوڑ آئیں گے۔ اس کے بعد زمین کے اوپر اتنی زیادہ بدبو ہوگی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت اچھی بارش ہوگی، جس کی وجہ سے ساری کی ساری زمین ایک مرتبہ دھل جائے گی، پاک ہو جائے گی، ان کی ساری جو علائشیں اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ساری کی ساری ان کی علائشیں یہاں سے ختم ہو جائیں۔ وہ سب بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا ساری بات۔ چند سوالات اٹھتے ہیں آپ ہی کی گفتگو سے، جیسے آپ نے کچھ علماء کرام کے بارے میں بتایا کہ ان کی رائے کے مطابق سکندر اعظم اور جو اس وقت جو جن لوگوں کو مارا وہ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سی اور بھی چیزیں آتی ہیں۔ فار انسٹنس جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیوار چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جو جس کے پیچھے یہ قید ہے۔ اس کا مطلب ہے چینی کو کہا جا رہا ہے، منگولین کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں احادیث کی روشنی میں، جو روایات آپ جو کوٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، ان کا ظہور ہو چکا ہوگا، دوبارہ سے وہ دنیا میں آ چکے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں جتنی باقی باتیں ہیں وہ ساری ان کے اوپر آپ نہیں کر سکتے کہ یہ آ چکے ہیں یا گزر چکے ہیں، انہیں آنا ہے ابھی۔ جی ایسے ہی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، علماء کوئی بھی بات کرے نا تو اس کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر دلیل کی بنا پر اختلاف کرتا ہے تو اس کو اختلاف کرنے کا حق ہے۔ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اگر کوئی بندہ اپنی رائے قائم کرتا ہے نا دلیل کی بنا پر تو اسے حق حاصل ہے۔ اگر بالفرض کوئی بندہ دیوار چین کو وہ دیوار قرار دے رہا ہے اور اس کے پیچھے جو رہنے والے ہیں ان کو یاجوج ماجوج قرار دے رہا ہے تو وہ اپنی دلیل دے، لیکن حتمی رائے یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرب قیامت اس طرح نمودار ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ اس طرح طواف کعبہ کے اندر مشغول ہوں گے اور اس طرح آسمان سے ندا آئے گی۔ اب یہ ساری کی ساری خبریں ایسی ہیں کہ جن کے اندر احکامات بالکل واضح ہیں، خبریں بالکل واضح ہیں، اس میں کسی طرح کی تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کوئی بندہ دیوار چین کو وہ سکندر اعظم کی تیار کردہ دیوار کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو وہ اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے
کہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین کو جب ہم باقی فرامین کو جوڑتے ہیں نا علامات قیامت کو، یہ بات بالکل واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بڑی علامات اس وقت ظاہر ہوں گی. اب وہ بالترتیب آپ نے ذکر فرمایا، تو ابھی تو بہت ساری علامات ایسی ہیں کہ جو پوری نہیں ہوئی. تو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جناب وہ یاجوج ماجوج پہلے آ چکے ہیں، حضرت امام مہدی کا ظہور بعد میں ہوگا، یہ تو سارا اس کا مطلب یہ تو انکار حدیث کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، امام مہدی ان کا ظہور ہوگا، وہ تشریف لائیں گے، وہ ان کا مبارک جو ہے وہ ان کی ولادت ہوگی. یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، وہ جناب نکلیں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے یہ بے دلیل بات ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا. اچھا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو گیا، زمین ساری اللہ نے اپنے حکم سے صاف کر دی، اور اس کے بعد اب یہ وقت ہے اینڈ آف ٹائم، ختم ہو رہا ہے سارا کچھ. اس کے کچھ واقعات اور کیسے خاتمہ ہو رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو وہ فرمایا نا، آپ اگر حدیث کی کتاب پڑھیں کتاب الایمان، جی، تو اس کے اندر وہ جو حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے، حاضر خدمت ہوتے، تو وہاں پر حضرت جبریل امین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور اس کی کچھ علامات بتا دیں. تو آپ نے پھر علامات بتائیں. یہ وہ علامات ہیں کہ جو چھوٹی علامات بیان کی جاتی ہیں، جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی، عورتوں کی کثرت ہوگی، جو بندہ ہے وہ جناب اپنے دوستوں سے میل جول رکھے گا، اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرے گا، اسی طرح جو ہے وہ ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی. وہ ساری کی ساری علامات پوری ہو چکی. اب آتا ہے وقت ان علامات کے انتظار کا کہ جو ابھی بڑی علامات جن کو کہا جاتا ہے، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، توبہ کا دروازہ بند ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت امام مہدی کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نزول فرمانا. اب اس کے بعد کا جو وقت ہے نا، 3 بڑی علامات علماء بیان فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جب زمین بالکل کلیئر ہو جائے گی نا، اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دابۃ الارض اس کو کہا جاتا ہے، وہ جانور نمودار ہوگا. وہ ہر بندے کے اوپر نا پیشانی کے اوپر لکھے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور یہ بندہ کافر ہے. جس کی پیشانی پہ جو لکھا گیا نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی ہوگا. کیوں کہ توبہ کا دروازہ تو بند ہو چکا. سورج مغرب سے جب نکل آئے گا اس کے بعد توبہ کا حق کسی کے پاس نہیں رہے گا. اس لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ انسان جہنم میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ انہوں نے گناہ کیے ہوں گے، بلکہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے جن گناہوں پر توبہ نہیں کی ہوگی. تو جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو جب وہ دابۃ الارض نکلیں گے، وہ لکھ دیں گے کسی کی پیشانی کے اوپر یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دھواں نکلے گا، اور اس دھوئیں کی وجہ سے بھی بہت سارے جو اہل ایمان ہیں ان کو تو ہلکا سا فلو ہوگا، جس کی وجہ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، مومن ہے. اور جو دوسرے لوگ ہوں گے، منافقین ہیں یا جو بد مذہب لوگ ہیں یا جو اس طرح کے کافر لوگ ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے. پھر ایک وقت آئے گا، یعنی اتنا وقت گزرنے کے بعد دوبارہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک خوبصورت سی یعنی ٹھنڈی سی ہوا چلے گی کہ جو مومنین کی جو بازوؤں کے درمیان میں سے جب گزرے گی تو ان کی روحیں بڑی آسانی کے ساتھ قبض ہو جائیں گی. ان کی روحیں آسانی کے ساتھ قبض ہوں گی. پھر وہ وقت آئے گا کہ روئے زمین پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں ہوگا. قرآن اٹھا لیا جائے گا. جب قرآن اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، مومنین اٹھا لیے جائیں گے. اب حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جس کو قیامت کا وقت کہا جاتا ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد رکھیں کہ جو قیامت کا منظر ہے نا، بلکہ قرآن میں آتا ہے 50,000 سنہ، کہ یہ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 50,000 سال کا جو وقت ہے یہ کس طرح گزرے گا. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مومنین پر یہ ایسے ہوگا کہ جیسے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات کا فضل ہی سب کچھ ہے. وہ ذات جس کے اوپر اپنا فضل فرما دے اس کا چھٹکارا ہو گیا. اگر اس ذات کا کسی کے اوپر فضل نہیں ہے
تو وہ چاہے جو بھی کر لے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو وہ جو آخری وقت ہوگا نا، قیامت کا منظر، بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ وہ قیامت قائم ہی کفار کے اوپر کی جائے گی، مومنین تو اس سے پہلے سارے کے سارے اٹھا لیے جائیں گے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اتنے اچھے سے آپ نے گائیڈ کیا، آپ نے بتایا، اور بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے سننے والے بھی بہت کچھ سیکھیں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ سے، اور یہ رہنمائی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو ہماری نئی نسل ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے تیاری کرنی آنے والے وقت کے لیے۔ اللہ ہماری اس نشست کو قبول کرے۔ آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔